السلام علیکم. یہ سی لینگویج کے چیپٹر 8 کا لیکچر نمبر 2 ہے. تو اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے بیسک اسٹرکچر آف اے سی پروگرام، کہ سی کا ایک جو سورس پروگرام ہے اس کا اوور آل اسٹرکچر کیا ہے. بیسیکلی ایک سی کا جو سورس پروگرام ہے اس کے دو مین پارٹس ہیں، پری پروسیسر ڈائریکٹیوز اور مین فنکشن. اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ ایک سیمپل پروگرام لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ہیش انکلوڈ stdio.h. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیو. پری پروسیسر ڈائریکٹیو کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ٹاپک کے اندر ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو آپ یوں سمجھ لیں اس وقت کہ یہ کوئی ایک ایسی کمانڈ ہے جس کا سی لینگویج کے کمپائلر کے لیے ریڈ کرنا ضروری ہے. اس میں کچھ ایسی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنے پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں تو سی کا کمپائلر سمجھ لیتا ہے بھی یوزر کا ایکچوئل جو سورس پروگرام ہے اس کو ریڈ کرنے سے پہلے میں نے اس انسٹرکشن کو پروسیس کرنا ہے. تو یہ ایک اہم حصہ ہے. یہ تقریباً ہر پروگرام کے لائن عام طور پہ یہی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا جو پارٹ ہے وہ مین فنکشن ہے. تو مین اصل میں سی لینگویج جو ہے یہ ایک اسٹرکچرڈ پروگرامنگ لینگویج ہے. اسٹرکچرڈ پروگرامنگ لینگویج کا مطلب یہ ہے بھائی ہم ایک بڑے پرابلم کو چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر ڈیوائڈ کر کے تو ہم اس اوور آل پرابلم کو بہتر طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. ان چھوٹے پیسز کو ہم فنکشنز کہتے ہیں. فنکشن کے اندر تو وہ تقریباً لاسٹ چیپٹر ہے، وہ ہم نے پڑھا بھی تھا. تو یہاں پہ اب یہ سمجھ لیں بھائی مین جو فنکشن ہے یہ ہمارے پروگرام کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو کمپلسری ہے. یہ فنکشن آپ کو لکھنا ہی لکھنا ہے. اس کے علاوہ پھر وہ فنکشن والے چیپٹر میں جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق ایک سے زیادہ فنکشن ہم لکھ سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم یہاں پہ اوور آل اگر اسٹرکچر آف سی پروگرام کی بات کریں تو دو مین اس کے پارٹ ہوتے ہیں. جیسے پہلا پارٹ ہے کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہم نے لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم مین فنکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. مین فنکشن کی بریسز جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں اس کے بعد سے ہماری جو سورس سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور ہم اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی سٹیٹمنٹ یہاں پہ ہم آخر میں یہ بریسز یہاں پہ بند ہوتی ہیں اور یہاں پہ ہمارا یہ سورس پروگرام اینڈ ہوتا ہے. تو یہ سٹیٹمنٹس کتنی ہوں گی اور یہ پھر پروگرام ٹو پروگرام ویری کرتے رہیں گی اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ. ہم کچھ زیادہ سٹیٹمنٹس بھی بعض دے سکتے ہیں، کچھ وہ ان کی تعداد چینج ہوتی رہتی ہے. تو ابھی ہم نیکسٹ آگے بات ہم کریں گے کہ یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز یہ کیا ہوتے ہیں. اچھا، پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کی اگر ہم بات کریں تو ابھی میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا بھی یہ ایسی انسٹرکشنز ہیں جو کہ ہمارے سی لینگویج کے کمپائلر کے لیے کوئی خاص انسٹرکشنز ہیں. تو انسٹرکشن یہ ہوتی ہیں کہ وہ ہمارا ایکچوئل سورس کوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ ان کو پروسیس کرے. تو پری پروسیسر ڈائریکٹیو ایک سے زیادہ ڈائریکٹیوز ہیں تو لیکن ان میں سب سے جو بیسک اور عام کامن یوز ہونے والا ڈائریکٹیو ہے وہ انکلوڈ ڈائریکٹیو ہے. تو یاد رکھیں کہ ہمیں ڈائریکٹیوز کو ہیش کے سائن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جس سے وہ ہمارا کمپائلر یہ سمجھ لیتا ہے بھی یہ جو آگے کمانڈ لکھی جا رہی ہے
یہ خاص قسم کی کمانڈ ہے، مطلب یہ کہ یہ سورس پروگرام کی اسٹیٹمنٹس کا حصہ نہیں ہے. تو ہیش انکلوڈ عام طور پہ ہم یہاں پہ ایک فائل کا نام دیتے ہیں stdio.h. یہ stdio.h کے یہ ہم اس سے اگلے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے. تو اصل میں یہ stdio.h جو ہے یہ ہیڈر فائل ہوتی ہے. ہیڈر فائل کچھ اسپیسیفک قسم کی فائلیں ہیں جن کے اندر سی لینگویج کے اندر یوز ہونے والی جو اس کی اپنی کمانڈز اور فنکشنز ہیں ان کی ڈیفینیشنز اس کے اندر موجود ہیں. تو اصل میں تو یہ ہم جو بھی یوز کرتے ہیں کمانڈیں، مثال طور پہ یہ پرنٹ ایف میں نے اوپر لکھا ہے، تو پرنٹ ایف بھی ایک سی لینگویج کی اپنی کمانڈ ہے، ایک فنکشن ہے. اب یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنا کوئی پروگرام لکھیں تو یہ میں ایک لکھا لکھایا آپ یوں سمجھ لیں بھائی پروگرام دے دیا گیا پرنٹ ایف کے نام سے، جس کی اپنی اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہ ہیڈر فائل stdio.h کے اندر موجود ہیں. تو یہ ایک سے زیادہ ہیڈر فائلز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اویلیبل ہیں سی کے سافٹ ویئرس یا کمپائلر کے ساتھ ہمیں دی جاتی ہیں، اور ان کو ہم اپنی ضرورت کے مطابق انکلوڈ کرتے ہیں. تو ڈائریکٹیو اور ہیڈر فائل کی جو پراپر ڈیفینیشن ہے وہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں the instructions that are given to the compiler before the beginning of the actual program. تو ان کو ہم پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کہتے ہیں. اور ہیش انکلوڈ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں بھی جو ایگزامپلز ہیں وہ ہمارے پاس انکلوڈ ڈائریکٹیو ہے، اور اسی طرح ایک ہمارے پاس ڈیفائن ڈائریکٹیو بھی ہے. تو ڈیفائن کو ہم آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا یوز ہے. تو ابھی ہم اس کی بات کر لیتے ہیں، ہیڈر فائلز کی بات کچھ کر لیتے ہیں مزید. تو ہیڈر فائلز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈر فائلز are the part of C compiler these files contain definitions of standard functions and statements used in C. تو ایسی اسپیشل قسم کی فائلز ہیں کہ جن کے اندر ہم جو یوز کرتے ہیں کمانڈیں اور فنکشنز اپنے پروگرامز کے اندر، تو ان کی ڈیفینیشنز ان کے اندر پڑی ہوئی ہیں. تو کامن قسم کی جو ہیڈر فائلز ہیں وہ stdio.h ہے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں math.h ہے اینڈ سو آن. تو stdio.h جو فائل ہے ہیڈر فائل، اس کے اندر بہت ہی کامن قسم کے جو فنکشنز ہیں ان کی ڈیفینیشنز موجود ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ یہ پرنٹ ایف فنکشن ہے جس کی مدد سے ہم جو آؤٹ پٹ ہم لیتے ہیں اسکرین پہ، ہم کوئی میسیج ڈسپلے کرانا ہو. تو اسی طرح ہمارے پاس ایک اسکین ایف فنکشن ہے جس کی مدد سے ہم ان پٹ کرتے ہیں ڈیٹا
کسی پروگرام کے اندر انپٹ کر کے ویریبلس کے اندر اسٹور کراتے ہیں. اسی طرح اور ہمارے پاس بہت سارے فنکشن ہوں گے جیسے کہ گیٹ چار وغیرہ. اس طرح کے ہمارے پاس بہت سارے فنکشن ہیں. گیٹ سی ایچ ہے. تو ان کے پروسیسنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے متعلقہ جو ہیڈر فائل ہے وہ شامل کریں. تو یہ جو کامن قسم کے فنکشن ہیں ان کے لیے یوز ہم کرتے ہیں stdio.h. اچھا تو یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ ہیڈر فائلز اور پری پروسیسر ڈائریکٹیوز میں فرق آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. اصل میں ہیڈر فائلیں تو وہ ایسی فائلیں ہیں کہ جن کے اندر کچھ فنکشنز جو ہم یوز کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے اندر ان کی ڈیفینیشنز موجود ہیں. اب ان ہیڈر فائلز کا ہم نے بتانا کیسے ہے اپنے کمپائلر کو, سی لینگویج کے کمپائلر کو ہم نے بتانا کیسے ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کی مدد سے ہم یہ کام لیتے ہیں. یعنی پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کی مدد سے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم کون سی ہیڈر فائل اپنے پروگرام کے اندر شامل کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم اسٹرکچرڈ اینڈ انسٹرکچرڈ پروگرامنگ لینگویجز کی بات کریں گے. تو اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ پروگرامنگ لینگویجز کا کنسیپٹ یہ ہے کہ دو اصل میں میتھڈز ہوتے ہیں اوور آل پروگرام لکھنے کے. جیسے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اوور آل اسٹرکچر آف سی پروگرام کے اندر. تو یہ ہوتا ہے بھی ہم پروگرام کو پہلی لائن سے لکھنا سٹارٹ کریں اور ہم آگے سکسیسفل اسٹیٹ اپ ٹو دا اینڈ آف دا پروگرام. اس میں پھر ڈپینڈ کرتا ہے پروگرام کی ریکوائرمنٹ پہ کہ وہ ہمارا پروگرام وہ 10 لائنوں میں مکمل ہوتا ہے یا 50 لائنوں میں مکمل ہوتا ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے بھی پھر ہمارے لیے بہت ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اس میں سے ایرر نکالنا اور ایررز کو ریموو کرنا, اسی طرح کو ہینڈل کرنا ہمارے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک انسٹرکچرڈ وے آف پروگرامنگ ہے کہ فرام اے ٹو زیڈ ہم ایک لینتھی پروگرام کی ساری اسٹیٹمنٹ ایک ہی دفعہ ہم لکھتے ہیں. لیکن ایک دوسرا ہمارے پاس طریقہ, ہم ایک لینتھی پرابلم کو ہم ڈیوائڈ کر لیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں اور ہر پیس کو ہم ایک الگ ایک فنکشن کے طور پہ لکھیں. تو اس سے ہمارے لیے بہت ساری باتیں آسان ہو جاتی ہیں. ایرر ٹریسنگ آسان ہو جاتی ہے, ٹائم کی بچت ہوتی ہے. تو مثال کے طور پہ ہمارے پاس فار ایگزامپل دیکھیں کہ ایک پرابلم ہے کہ ٹو کیلکولیٹ دا ایریاز آف ڈفرینٹ geometric shapes, for example circle, rectangle and triangle. اچھا اس پرابلم کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک سے زیادہ جیومیٹرک شیپس کا ایریا نکالنے کو کہا گیا. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس میں پہلے ہیش انکلوڈ سے شروع کریں اور اس کے بعد ہم ہیش انکلوڈ ڈائریکٹیو سے ہم نے سٹارٹ کیا اور دین پھر ہم پہلے ایریا آف سرکل نکالیں, دین پھر ہم ایریا آف ریکٹینگل نکالیں اور اس کے بعد ہم ایریا آف ٹرائنگل نکالیں. تو یہ کوئی کافی زیادہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے اراؤنڈ اباؤٹ 50 سے اوپر ہماری اسٹیٹمنٹ بن جائیں.
تو اس کو کمپائل کرنا اور اس کو ہینڈل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو اس کے بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایریا آف سرکل کے لیے ایک الگ فنکشن ہم لکھ لیں. ایریا جیسے ہم نے اوپر مین لکھا تھا نا، تو اسی طرح ہم یہاں پہ ایریا کے نام سے ایک فنکشن بنا لیں گے اور اس کے اندر ہم اس کی اسٹیٹمنٹس لکھیں گے. جی اس کی اسٹیٹمنٹس آ جائیں گی. اسی طرح یہ اینڈ ہوں گی. اس کے بعد ہم پھر ٹرائی اینگل کا ہم بنا لیں گے. اس کا ایک الگ فنکشن ہوگا، اس کی اپنی اسٹیٹمنٹس ہوں گی. یہ یہاں پہ کلوز ہو جائے گا. اینڈ ان دا سیم وے پھر ہم ریکٹینگل کا لکھ لیں گے. جی تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں. پھر ایڈوانٹیجز ہمارے پاس یہ ہیں بھائی، اس میں ہم ایک تو ڈیبگنگ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. ڈیبگنگ مینس کہ ایرر ٹریپنگ وغیرہ اور ایررز کو چیک کرنا. اور دوسرا ہمارے لیے اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں بھائی، ایک سے زیادہ سپوز کریں پروگرامرز مل کے تو ایک لینتھی پروگرام لکھ لیں. ایریا کا فنکشن ایک کو ہم دے دیں، ٹرائنگل کا دوسرے کو دے دیں، ریکٹینگل کا تیسرے کو دے دیں. ان کو الگ الگ سکسیسفلی کمپائل کریں وہ لوگ، اور اس کے بعد جب وہ فری آف ایرر وہ پروگرامز ہو جائیں تو ان کو پھر ہم کمبائن کر لیں بعد میں. تو اس سے یہ ہوگا بھائی اوور آل جو ہمارا پروگرام ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہے وہ شارٹ ہو جائے گا، کیونکہ ایٹ اے ٹائم ہم 3 الگ سے پروگرامرس ہیں، وہ 3 الگ الگ پروگرامز کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اوور آل ہماری ٹائم سیونگ ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے پروگرام کی جو اوور آل ہینڈلنگ ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں ایک بہت لینتھی پروگرام کو مینیج نہیں کرنا پڑ رہا، ہینڈل نہیں کرنا پڑ رہا. ہم اس کو پیسز میں ڈیوائڈ کر کے ہم یوز کر رہے ہیں، اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے آسان ہوگا. تو اسٹرکچرڈ اینڈ ان اسٹرکچرڈ پروگرامنگ لینگویجز کا کنسیپٹ پھر کیا ہوا کہ ان اسٹرکچرڈ وے آف پروگرامنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لانگ پروگرامنگ پرابلم کا کوڈ ایک ہی دفعہ آپ ABC سے سٹارٹ کریں اور اپ ٹو Z لے جائیں، جبکہ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کہ آپ ایک لانگ کمپلیکس قسم کے پرابلم کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. تو لیکچر 2 کو یہاں پہ میں سٹاپ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس چیپٹر کے لیکچر 3 میں بات کریں گے، اور 3rd لیکچر کے اندر انشاءاللہ یہ اس چیپٹر کی ہماری ریویژن اینڈ ہو جائے گی. تو ابھی اس کو میں یہاں پہ سٹاپ کر رہا ہوں.